تبارک و تعالیٰ کا حدیث قدسی ہے، انی کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے یہ چاہا کہ میں اپنی تعارف کرا دوں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اپنے تعارف کے لیے، اپنے پہچان کے لیے، تاکہ میری پہچان ہو جائے۔ تو مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو 4 درجوں پہ تقسیم کیا۔ 4 درجوں پہ تقسیم کرنے میں ہر ایک کو الگ الگ کام کرنے کا کہہ دیا۔ جمادات، نباتات، حیوانات اور چوتھے نمبر پر انسان۔ تو جس کا جو کام ہے دنیا میں وہی کام سب کچھ انجام دے رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی محبت کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ انسان میری محبت کو بجا لائے۔ دنیا میں انسان کے علاوہ جتنے چیزیں بھی جس سے محبت کرتی ہے تو کامل محبت کرتی ہے، لیکن صرف انسان ہی ایسا ہے کہ جو دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا کرتے ہیں، لیکن ان کے کردار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کردار سے ان کی محبت کا ثبوت نہیں ملتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی کردار والا بنائے جس کردار کا دار و مدار اللہ کی محبت ہو۔ شارٹ کٹ بتاؤں گا کہ دیکھو، جمادات میں سے اگر ہم صرف ایک چیز کو اٹھا لیں، جیسے مقناطیس ہو گیا، تو اس کا کام کیا ہے؟ دوسرے کو اپنی طرف کھینچنا، اپنی طرف راغب کرنا، اپنی طرف جھٹکا دینا۔ تو اگر یہ مقناطیس کسی زمین میں ہو اور ہزاروں فٹ بلندی پر اس زمین کے اوپر ہوائی جہاز سفر کرے، تو ادھر ہوائی جہاز کو جھٹکا لگتا ہے کہ اس زمین میں مقناطیس ہے، لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اس طرح اگر نباتات میں سے ہم ایک پودے کو اٹھائے تو پودوں میں سے ایک پودا ایسا بھی ہے جس کا چہرہ، جس کا منہ صبح کے وقت مشرق کی طرف ہوتی ہے اور مغرب کی وقت اس کا منہ وہ مغرب کی طرف ہو جاتی ہے، کیونکہ اس پھول کا محبت سورج کے ساتھ ہے۔ تو صبح کے وقت سورج مشرق میں ہوتی ہے، مشرق کی طرف سے طلوع ہوتی ہے، تو اس پھول کا منہ بھی مشرق کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے جیسے سورج مشرق سے مغرب کی طرف آتا ہے تو یہ پھول بھی اپنا چہرہ سورج کی طرف گھماتا یہاں تک کہ دوپہر کو بالکل سیدھا آسمان کی طرف اس کا منہ ہوتی ہے، اور مغرب کے وقت اس پھول کا منہ، جس کا چہرہ صبح مشرق کی طرف تھا، اب مغرب کے وقت اس کا چہرہ مغرب کی طرف ہوا، کیونکہ اس پھول کا محبت وہ سورج کے ساتھ ہے، لہذا سورج جدھر جائے گا یہ اپنا چہرہ ادھر لے کے جائے گا، اس طرف گھمائے گا۔ حیوانات میں سے اگر ہم مچھلی کو اٹھائے تو مچھلی کا پانی کے ساتھ ایسے محبت ہے کہ صحیح تندرست مچھلی وہ پانی کے اندر تیرتا رہے گا، گھومتا رہے گا، خوش ہوگا۔ لیکن اگر اس صحیح تندرست مچھلی کو آپ پانی سے نکالو گے اور پول کے اندر رکھو گے، پول کے ٹکڑے میں رکھو گے، تو وہ مچھلی زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا محبت وہ
پانی کے ساتھ تھا، جیسے ہی آپ نے اسے پانی سے باہر نکال دیا تو اس نے یہی اشارہ دیا کہ جب میں پانی میں نہ رہا تو میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا، میں اس کو اپنی زندگی اس پر قربان کرتا ہوں کہ پانی نہیں رہا تو میری زندگی بھی نہ رہ جائے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا، لیکن افسوس کی بات کہ انسان نے اللہ کی محبت کو چھوڑ کر دنیا اور دنیا کی آرائش اور دنیا کی سہولتوں کے طرف اس نے منہ پھیر لیا۔ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب جب کسی چیز کی ایجاد جس چیز کے لیے ہو اور وہ چیز اپنی وہ کام نہ کرے تو اس کا ہونا بھی فضول ہے۔ اسی طرح انسان اگر اللہ کی عبادت نہ کرے اور اللہ کی عبادت کو بھول جائے تو اس کا دنیا میں رہنے سے موت بہتر ہے، اس کی دنیا میں رہنا نہ رہنا برابر ہے۔ اگر انسان اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے تو یہ وہی انسان تھا جو دنیا کے پیچھے گھوم رہا تھا، لیکن اب یہ وہی انسان جس نے اللہ کی محبت کو پا لیا تو وہی دنیا اب اس انسان کے پیچھے گھومتی ہے۔ یہ دنیا کا مثال بھی ایک سائے کی طرح ہے، اگر آپ اس کے پیچھے جاؤ گے تو یہ آپ سے بھاگتا رہے گا، لیکن اگر آپ اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جائے تو یہ دنیا آپ کے پیچھے خود بخود آئے گی۔ بس اللہ تبارک